بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ گناہوں سے بچنے کا سچا طریق جو مجھے بتایا گیا ہے اور جس کو کل انبیاء کی پاک جماعت اپنے اپنے وقت پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ یہی ہے کہ انسانی جذبات پر انسان کو اسی وقت کامل فتح مل سکتی ہے اور شیطان اور اس کی ذریت کی شکست کا وہی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل پر ایک درخشاں یقین نازل ہو کہ خدا ہے اور اس کی پاک صفات کے صریح خلاف ہے کہ کوئی گناہ کرے اور گناہ گاروں پر اس کا غضب بھڑکتا ہے اور پاک بازوں کو اس کا فضل و رحمت ہر بلا سے نجات دیتے ہیں۔ اور یہ معرفت اور یہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ان لوگوں کے پاس ایک عرصے تک نہ رہیں جو خدا تعالیٰ سے شدید تعلق رکھتے ہیں اور خدا سے لے کر مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ بس یہی ہماری غرض ہے جو لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی کو ہم نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں اور جو سوال آپ کا اس پر ہو وہ آپ پیش کریں۔ 18 نومبر 1901۔ مسٹر ڈکسن، کیا خدا جہان میں سزا دیتا ہے یا دوسرے جہان میں؟ حضرت اختر، میں نے آپ کے سوال کو سمجھ لیا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی معرفت ہمیں بتایا ہے اور واقعات صحیحہ نے جس کی شہادت دی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سزا و جزا کا قانون خدا نے ایسا مقرر کیا ہے کہ اس کا سلسلہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، اور جو شوخیاں اور شرارتیں انسان کرتا ہے وہ بجائے خود انہیں محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کی سزا اور پاداش جو یہاں ملتی ہے اس کی غرض تنبیہ ہوتی ہے تاکہ توبہ اور رجوع سے شوخ انسان اپنی حالت میں نمایاں تبدیلی پیدا کر لے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کا جو رشتہ ہے اس کو قائم کرنے میں جو غفلت اس نے کی ہے، اس پر اطلاع پا کر اسے مستحکم کرنا چاہیے۔ اس وقت یا تو انسان اس تنبیہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی کمزوری کا علاج اللہ تعالیٰ کی مدد سے چاہتا ہے اور اپنی ثقافت سے اس میں دلیر ہو جاتا ہے، اور یا اپنی ثقافت سے اس میں دلیر ہو جاتا ہے اور اپنی سرکشی اور شرارت میں ترقی کر کے جہنم کا وارث ٹھہر جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو سزائیں بطور تنبیہ دی جاتی ہیں ان کی مثال مکتب کی سی ہے، جیسے مکتب میں کچھ خفیف سی سزائیں بچوں کو ان کی غفلت اور سستی پر دی جاتی ہیں۔ اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ علوم سے انہیں استاد معروم رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی غرض پر اطلاع دے کر آئندہ کے لیے زیادہ محتاط اور ہوشیار بنا دے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ جو شرارتوں اور شوخیوں پر کچھ سزا دیتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نادان انسان جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اپنی شرارت اور اس کے نتائج پر مطلع ہو کر خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت سے ڈر جاوے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ میں نے اپنی جماعت کے سامنے بار بار اس امر کو بیان کیا ہے، اب آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جب انسان ایک کام کرتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک فعل اس کے نتیجے کے طور پر مرتب ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کافی مقدار زہر کی کھا لیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس میں زہر کھانا یہ ہمارا فعل تھا اور خدا کا فعل اس پر یہ ظاہر ہوا کہ اس نے ہلاک کر دیا۔ یا مثلا یہ کہ اگر ہم اپنے گھر کی کوڑی کی کھڑکیاں بند کر لیں تو یہ ہمارا فعل ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ کوٹھی میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اس طرح پر انسان کے افعال اور اس پر بطور نتائج اللہ تعالیٰ کے افعال کے صدور کا قانون دنیا میں جاری ہے، اور یہ انتظام جیسا کہ ظاہر سے متعلق ہے
اور جسمانی نظام میں اس کی نظیریں ہم روز دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پر باطن کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اور یہی ایک اصول ہے جو قانون سزا کے سمجھنے کے واسطے ضروری ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمارا ہر ایک فعل نیک ہو یا بد اپنے فعل کے ساتھ ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اب عذاب اور راحت کو جو گناہوں کی پاداش یا نیکیوں کی جزا میں دی جاتی ہے ہم بہت جلد سمجھ سکتے ہیں، اور میں پوری بصیرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس فلسفے کے بیان کرنے سے دوسرے تمام مذاہب بالکل عاری اور صحیح ہیں۔ اس بات کو ہر شخص جو خدا کو مانتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ انسان خدائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کی ساری خوشیوں کی انتہا، ساری راحتوں کی غایت اسی میں ہو سکتی ہے کہ وہ سارے کے سارا خدا ہی کا ہو جاوے، اور جو تعلق الوہیت اور عبودیت میں ہونا چاہیے، یا یوں کہو کہ ہے، جب تک انسان اس کو مستحکم نہیں کرتا اور اسے حیت فعل میں نہیں لاتا وہ سچی خوشحالی کو پا نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے کی یہی غرض ہوتی ہے، اور وہ اسی مقصد کو لے کر آتے ہیں کہ وہ انسان کو یہ گم شدہ متاع واپس دینا چاہتے ہیں جو عبودیت اور الوہیت کے درمیان رشتے کی ہوتی ہے۔ مگر جب انسان خدا سے دور ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس محبت کی زنجیر سے الگ کر لیتا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہونی چاہیے، اور یہ فعل انسان کا ہوتا ہے، اور اس پر خدا کا یہ فعل ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے دور ہٹتا ہے، اور اسی بوجھ کے لحاظ سے انسانی قلب پر تاریکی کا ظہور ہوتا ہے، اور جس طرح آفتاب کی طرف سے دروازہ بند کرنے پر ظلمت اور تاریکی سے کمرہ بھر جاتا ہے، اسی طرح پر خدا سے منہ پھیرنے سے اندرونہ انسانی ظلمت سے بھرنے لگتا ہے، اور جوں جوں وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے ظلمت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی ظلمت ہے جو جہنم کہلاتی ہے، کیونکہ اسی سے ایک عذاب پیدا ہوتا ہے۔ اب اس عذاب سے اگر بچنے کے لیے وہ یہ سعی کرتا ہے کہ ان اسباب کو جو خدا تعالیٰ سے بعد اور دوری کا موجب ہوئے ہیں چھوڑ دیتا ہے، تو خدا تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اور جیسے کھڑکیوں کے کھول دینے سے گئی ہوئی روشنی واپس آ کر تاریکی کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح پر سعادت کا نور جو جاتا رہا تھا وہ اسی انسان کو جو رجوع کرتا ہے پھر دیا جاتا ہے، اور وہ اس سے پورا مستفید ہونے لگتا ہے۔ اور توبہ کی یہی حقیقت ہے جس کے نظیر ہم قانون قدرت میں صاف مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبیوں کے زمانے میں جو قوموں پر عذاب آتے ہیں، جیسے لوط کی قوم پر، یا یہودیوں کو بخت نصر یہ ٹیٹس رومی کے ذریعے تباہ کیا گیا، تو ان عذابوں کا موجب محض اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ ان کے عذابوں اور دکھوں کا موجب وہ شرارتیں اور شوخیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں جو وہ نبیوں سے کرتے اور انہیں پہنچاتے ہیں۔ آخر ان کی شرارتیں ان پر ہی لوٹ کر پڑتی ہیں اور انہیں تباہ اور ہلاک کر دیتی ہیں۔ جس طرح پر سیاست اور ملک داری کے اصولوں کی طے میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے عامہ میں خلل انداز ہونے والوں کو، وہ چور ہوں یا ڈاکو، باغی ہوں یا کسی اور جرم کے مجرم، محض اس لیے سزا دی جاتی ہے تا آئندہ کے لیے امن ہو اور دوسروں کو اس سے عبرت۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ وہ شریروں اور سرکشوں کو جو اس کی حدود اور اوامر کی پرواہ نہیں کرتے سزا دیتا ہے تاکہ حد سے نہ بڑھ جائیں۔ جنہوں نے حد سے بڑھنا چاہا خدا نے وہی انہیں تنبیہ کی، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سزا اور تنبیہ اس شخص کے لیے بھی جسے دی جاتی ہے اور دوسروں کے واسطے بھی جو عبرت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں بطور رحمت ہے، کیونکہ اگر سزا نہ دی جائے تو امن اٹھ جاتا اور انجام کار نتیجہ بہت ہی برا ہوتا۔ قانون قدرت پر نظر کرو، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، اور اس فطرتی نقص ہی کی بنا پر قرآن نے یہ فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، البقرہ آیت 18، آیت 180، یعنی تمہارے تمدن کے قیام کے لیے
قصاص کا ہونا ضروری ہے. اگر افعال کے کچھ نتائج نہیں ہوتے تو وہ افعال کیا ہوئے اور ان سے کیا غرض مقصود ہوتی. غرض ضروری اور واقعی طور پر یہ سزائیں نہیں ہیں جو یہاں دی جاتی ہیں، بلکہ یہ ایک ذیل ہیں اصل سزاؤں کا، اور ان کی غرض ہے عبرت. دوسرے عالم کے مقاصد اور ہیں اور وہ بالا تر اور بالا تر ہیں. وہاں تو من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا کہ انعکاسی نمونہ لوگ دیکھ لیں گے، اور انسان کو اپنے مخفی در مخفی گناہوں اور عظیمتوں کی سزا بھگتنی پڑے گی. دنیا اور آخرت کی سزاؤں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی سزائیں امن قائم کرنے اور عبرت کے لیے ہیں، اور آخرت کی سزائیں افعال انسانی کے آخری اور انتہائی نتائج ہیں. وہاں اسے ضرور سزا ملنی ٹھہری کیونکہ اس نے زہر کھائی ہوئی ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ بدون تریاق وہ اس زہر کے اثر سے محفوظ رہ سکے.